نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلسان عربي مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری آواز آ رہی تو برائے کرم لکھ کر بتا دیں. مستعد یا شیوخنا، تیار ہیں تمام شاگردیں شاگردہ؟ یہ تو ساری بہنیں تو نہیں دکھ رہے ہیں بھائی. اچھا ایک دو تو ہیں ماشاء اللہ. روشن صاحب بھی جڑ گئے ہیں، پہنچ گئے مولانا. جی حضرت، جی 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 حضرت، ابھی مدینہ شریف میں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک جگہ. اللہ اللہ. خیر تو روم میں ہے؟ جی حضرت ابھی روم میں ہوں. انشاءاللہ خوش کلاس کے بعد ہر خوش روم پہ جاؤں گا. نصیب ہے یار، مدینے میں درس ہے نا نظامی پڑھنے کا شرف ملا. شاید ہی ہے نا بہت کم لوگوں کو ملا، کیونکہ مدینے سے بھی بہت سے لوگ جڑتے تھے جب وہ ایسے ہے نا جاتے حج وغیرہ عمرہ وغیرہ کے لیے. مگر اللہ کرے سب کو میسر کرے وہ وقت، اور ہمیں بھی میسر ہو کہ ہم مدینے سے پڑھائیں انشاءاللہ. اللہ قبول کرے، آمین. چلیے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. میری آواز آپ لوگوں کے ذریعے سے مدینۃ المنورہ تک پہنچ رہی ہے، جہاں آرزو پہنچی تھی کہ میں درس نظامی کروں، وہاں درس نظامی پڑھانے کا جب یہ آواز پہنچنے کا نہ شرف ملا. اللہ قبول کرے، آمین. بہرکیف الحمدللہ ہم نے نحمیر کے ابعاث دیکھ لی تھی. آج ہمیں ہے نا صرف پڑھنی ہے، اور جہاں تک میرا علم ہے آپ لوگ ماضی مضارع معروف فعلا 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 یفعلو 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 کی گردان مثبت کے اعتبار سے، جہاں ما فعلا ما فعلا ما فعلا اور لا یفعلو لا یفعلو اور لا یفعلو کچھ سمجھ تو گئے الحمدللہ. یاد ہو گئی تو مدینہ مدینہ، سمجھ میں تو آ گئی نا الحمدللہ. باقیوں کو سب قاری صاحب کو جی حضرت. ماشاء اللہ. ہر کوئی مرد حضرات بولیں گے ضرور. سمجھ میں آ گئی ہے نا. فعلا فعیلا فعولا تین اوزان ہیں ماضی معروف کے، مثبت کے اعتبار سے ان کی منفی بنے گی ما لگانے سے. صحیح سب کو. اور جی حضرت. اسی قدر ہے نا مضارع کا بھی یہی حال ہے کہ یفعلو 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 اور ان کی منفی بنے گی لا لگانے سے. تو جب یہ آپ لوگ جان گئے ہیں، پوچھنا تو ہے سبق مجھے، مگر آخر میں پوچھ لیں گے سبق ہی، پہلے سبق کو لے لیتے ہیں. تو ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے نا، اور یہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ. مجہول کو بھی ہم نے رکھا ہے، حالانکہ عربی زبان کے 10 سبق میں ہم نے یعنی صرف میں ہے نا پری عالم کورس کی صرف میں ہم نے مجہول کو بھی دیکھ لیا تھا. صحیح ہے، فی الحال یہاں نہیں دیکھیں تو اس کو روک کے رکھیں. ہم صرف معروف تک ہی جانیں گے. ماضی معروف مثبت یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو منفی ہے. ماضی معروف کلیئر، یہ ہماری ہو چکی ہے. اب یہ مطلق کیا ہے؟ صحیح ہے. اور آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ماضی قریب کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آگے بڑھیں گے، آج کا سبق بتا رہا ہوں مولانا. اور آگے بڑھیں گے تو یہ ماضی بعید کیا ہے. جامعہ ابواب الصرف کی بہترین کتاب ہے جو چارٹ کے اعتبار سے یاد کرنے میں. اور ماضی استمراری کیا ہے نا، یہ ماضی کی اقسام ہے. کیا ہے؟ ماضی احتمالی کیا ہے، اور ماضی تمنائی کیا ہے. فہم تم؟
پھر بعد میں وہ مضارع آئے ہیں، مگر ہمیں مضارع آنا ضروری تھا پہلے ان اقسام کے، کیونکہ استمراری میں مضارع کا صیغہ آتا ہے یکونو، کانا یکونو، صحیح ہے. تو ماضی استمراری جائیں گے نا آپ، تو یہ قریب ہے، بعید ہے، اور استمراری میں جہاں کانا ہے نا استمراری، ہاں استمراری میں کانا چلے گا، اور غالباً ایک منٹ لیتا ہوں ہے کانا صحیح، یہ مطلق ہوگی، یہ قریب ہوگی، قد لگے گا، کانا لگے گا بعید میں، اور استمراری میں ہاں دیکھیے مضارع ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے. تو استمراری میں کانا رہے گا، اس کی بھی گردان چلے گی، مگر یفعلو آ گیا تو ہمیں مضارع پڑھنا ضروری تھا، ورنہ یہاں پر میں کیا بولتا یفعلو کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ اگریڈ. کیوں ہمیں ان تمام ٹائپس آف ماضی کو چھوڑ کر ایک دم مضارع کی طرف جانا پڑا؟ وجہ یہ ہے کہ ماضی کی ایک ٹائپ ہے ماضی استمراری، جس کو آپ کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس، انگریزی میں کہتے کہ نہیں، یاد ہے؟ یعنی کام شروع تو ہوا ماضی میں، پاسٹ میں، مگر اسٹل اٹ از کنٹینیوئنگ، از کالڈ پاسٹ کنٹینیوس، اسی کو استمراری کہتے ہیں. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا، یہ پورے چارٹس ہمیں پڑھنی ہے انشاءاللہ، تھوڑے چینجز کے اعتبار سے، اتنے ہی سمجھ میں. سو لیٹس کم اینڈ ٹیک اپ ٹائپس آف ماضی. کلیئر سب کو؟ جی حضرت. تو آج کا سبق جی، نبدأ دروسن الجدید، اسمی ماضی اقسام الماضی، ہے نا، جو عربی میں بول رہا ہوں، کہ ہم شروع کریں گے درس جو کہ نیا درس ہے، اور وہ ماضی کی اقسام ہے. کلیئر؟ چلیے آپ میں سے کوئی ایک مرد حضرات آگے بڑھیں اور پڑھنے کی زحمت کریں. ماضی کی اقسام ہمارے تخصص فی اللغۃ العربیہ کے جو شیخ تھے وہ پڑھاتے تھے، تو میں بھی آپ لوگوں سے پڑھاؤں گا. پڑھیے. جی حضرت. ہاں. ماضی کی اقسام پڑھنے کے لیے کانا وہ تھا، وہ تھا، یکون وہ ہوگا، وہ ہوگا. صحیح ہے. تو یہ ہو جائے کانا گا. کے معنی، کانا اور یکونو، یہ دو یاد کر لیں آپ کے خزانے میں، ہے نا، صرف کے خزانے میں، یا یہ کہہ لیں کہ کنز الصرف، صرف کے خزانے میں، یعنی جو ذخیرہ ہے صرف کا الفاظوں کا، وہ آپ کانا اور یہ بارہا آپ کو یوز ہوں گے آگے. کانا و اخواتها، ان کی بہنیں بھی ہیں کانا کی، جو کہ افعال ناقصہ کہتے ہیں، وہ سب پڑھیں گے آگے چل کر نحو میں. تو کانا کے معنی ہوتے وہ تھا، کیا ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہے نا. کانا وہاں پر قرآن میں ملے گا، اب جا بجا آپ کو ملے گا کانا. صحیح ہے. کانا وہ تھا کے معنی میں کیا ہے، وہ تھا. اور یکونو کیونکہ مضارع ہے، وہ ہوگا، وہ ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی یس. حضرت. اور ایکچولی جو ہے نا کانا نہیں تھا، یہ کوانا تھا، کاف و نون اس کا مادہ ہے. کیا ہے مولانا؟ کوانا. 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 ہاں. پھر یہ واؤ حرف علت چینجز، وہ تعلیلات ہم اگلے سیمسٹر میں پڑھیں گے. تو یہ کوانا سے کانا بنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یک ونو تھا، یہ یک ونو واؤ پہ پیش ہے، یک ونو کاف جزم والا تھا، مگر یہ واو حرف علت جو کمزور والا حروف ہے وہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتا. یہ واو کا جو پیش ہے نا کاف کو دے دیا، کیونکہ وہ ہے نا وہ مطلب وہ جوار میں نہیں پڑوسی تھا نا اس کا، تو یہ واو پہ پیش تھا، یہ یک ونو، یہ واو اس کو دے دیا پیش، اس کا جزم یہ لے لیا. تو ایسے چینجز، اسی چینجز کو کہتے ہیں، ایک اصطلاحی لفظ ہے تعلیلات، وہ اگلے سیمسٹر میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بس اتنا رکھیں، کانا یکونو. کلیئر؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کالا یکولو، کالا ہے نا،
کہا، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا، اسی طرح ہے، کیونکہ کالا بھی قولا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے یارو؟ چلیے، کانا وہ تھا، جی یکونو وہ ہوگا، وہ ہو جائے گا. ہوگا پڑھیے، پڑھنا ضروری ہے. ضروری ہے. ماضی کی گردان اقسام جاننا ہے تو یہ دونوں ضروری ہے. ہاں، گردان فعل کی طرح ہوتی ہے. ان کی گردان کیسے ہوتی ہے؟ فعل کی طرح. جیسے آپ نہیں پڑھے ضرب ضربا، ضربو ضربت ضربتا، اسی قدر کانا کانا کانا، کانو کانت کانتا، کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا. پڑھیے. كان كانا کانا كانوا كانتا ہاں، كنا كنتا كنتما كنتم كنتي كنتما كنتن كنت كنا. سارے پڑھیں گے. روشن صاحب آپ بھی. اب تو آپ کو کانا کانا حاجی صاحب بولنا کانا پڑے گا آگے. جی چلیے. جی کانا کانا کانو کانتا ہاں، کانت کانتا کہاں ہے؟ کانت کانت جیسے ضربت. کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا وہی کننا بولیں بس، دونوں کے لیے آ گیا. ماشاء اللہ. آگے کون ہے اور الاخر؟ شوکت بھائی. جی حضور لبیک. نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بس صحت یا مطلب صحت الحمدللہ، صحت مطلب بخیر ہے نا بھائی؟ بولنے کی حد تک صحت الحمدللہ. اللہ آپ کو مزید توانائی اور جلد از جلد آمین شفا عطا آمین فرمائے. آمین. آمین جزاک اللہ. چلیے آمین. علی بھائی، علی صاحب، یہ علی ہے نا، محمد علی سلام. یہ ریکارڈنگ بتاتی نہیں ہے، دیکھیں کون ہے. ہاں ہے نا علی؟ آئیے یارو. تقدم. پڑھیں. کانا 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 کانو کھینچے کانت مولانا، مدہ جی کریں اس کو. کانو. جی حضرت. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اور کون ہے؟ ذیشان بھائی. اچھا ایک بات بتا دوں، جو بنگلور میں ہیں افراد، ذیشان صاحب ہی ہے نا جو مجھے ملنے والے کل پریسیڈنسی انڈین اسکول میں؟ کون تھے وہ؟ آپ ہی تھے نا بھائی؟ میں بھول گیا. نہ صغیر بھائی غالباً. someone was there was asking. یہ ذیشان صاحب کیا ریکارڈنگ پہ لگا کے بھاگ گئے؟ خیر، جو بھی افراد ہیں، تو امید ہے کہ کل صغیر صاحب آنے والے ہیں پریسیڈنسی انڈین اسکول، مطلب جو عبدالسلام بھائی کی اسکول ہے. اگر آپ میں بھی افراد کوئی آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. وہاں پر ان کو پھر نہمیر میں بورڈ پہ سمجھانے والا ہوں. صحیح ہے، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں بولا کہ یار مل لو، باقاعدہ میں سمجھا دوں گا، کوئی لوڑ نہیں ہے. تو جو حضرات بنگلور میں ہیں، اگر استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فبیہا اس کے ساتھ ہو جائیں، مطلب اس بندے کے ساتھ ہو جائیں. فبیہا کے معنی ان کے ساتھ ہو جائیں. کلیئر؟ آنا چاہتے ہیں روشن صاحب، یو ڈونٹ ہیو اینی آپشن، یو آر ان مدینۃ المنورہ. اگر کوئی آنا چاہ رہے ہیں تو وائی ناٹ، ہے نا، کیوں نہ یوز کریں، ہے نا. ہمارے مولانا صاحب کا اسکول انفراسٹرکچر سیٹ ہے، بورڈ ہے، تو ول ہیلپ، ہے نا، پڑھا لیں گے. ایسے بھی ٹائمنگ تو میں نے ان کو بولا کہ میں وہاں 9 سے 10 بجے تک رہتا ہوں. بس چھوٹے بچے تو نہیں ہوں گے وہاں پر، بڑے ہی ہیں، بہت کم آ رہے ہیں. 1 بجے کے بعد آتے ہیں آپ ہی، تو اسے مطلب کیا کہتے ہیں، 1 تاریخ کے بعد آ رہے ہیں بچے، تو پھر ہم بس وہ پی پی ڈی ایچ پی ڈی بس سجا رہے ہیں. تو اف یو گائز کم، مے بی کم آؤٹ 11 o'clock ایسا کچھ، تاکہ آئی گیٹ سم ٹائم لائک 2 hours فار یو گائز، بیکاز 1 بجے تک اور مولانا غالب بنائیں گے اور اسٹاف میٹنگ کچھ ہے 1 بجے بعد. سو آئی وڈ ریکمینڈ لائک 11 o'clock اگر آ جائیں تو باقاعدہ، ہے نا، بورڈ پہ آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ، کوئی دقت ہو. اور یہ بس انفراسٹرکچر سیٹ اپ ہے، تو فائدہ کیوں نہ اٹھائیں، ہے نہیں.
استفادہ حاصل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے ناچیز کو بھی. صحیح ہے, کوشش کریں. اور الحمدللہ مولانا صاحب جو ہے نا انٹریکٹ کیا ہے وہ ڈیجیٹل انٹریکٹیو پینل بھی لا رہے ہیں الحمدللہ, اگلے آ رہا ہے الحمدللہ. اگر چاہیں تو اس سے بھی ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں آگے چل کر. کوئی ہے نا کسی کو کوئی سبق نہیں سمجھ میں رہا, استاد محترم کی بھی نور الایزا نہیں سمجھ میں آ رہی تو جسٹ کم دیر سیٹرڈے آئی بی فری آف کورس, ہے نا 11-12 آپ آ جائیں تو ہم تھوڑا لے لیں گے, اس میں کیا ہے کہ نہیں, ثواب در ثواب. چلیے آگے بڑھیں. تو کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. تو یہ ماضی کی گردان ہوئی. پتہ نہیں ذیشان صاحب ہیں اور ریکارڈنگ پہ ڈال کے گئے ہیں, بہرکیف آگے بڑھیں. یہ ہے مضارع کا یکون یکونان یکونون تکون تکونان یکن تکون تکونان تکونون تکونین تکونان تکن اکون نکون. یہاں کا جو ہے نا سارا وہی چلے گا مگر یہاں کننا ہے نا کیونکہ نون نسواں ہے تو یہ تھوڑے یاد کر لینا ہے. چلیے آپ میں سے پڑھیں قاری صاحب. یکونو یکونان یکونون تکونو تکونان یکون تکونو تکونان تکونون تکونین تکونان تکن تکونو نکون. یہ کیا آپ وقف کر رہے ہیں یہاں پر یکن تکن؟ نہیں حضرت وہ سلو پڑھا تھا آفس میں. اچھا پتہ نہیں قاری صاحبوں کا کیا تو الگ نہج ہے کیا جو کہ ہمیں نہیں پتا. جی قاری صاحب نہیں نا, تشدید اور گناہ ہے یہاں پر, ہے کہ نہیں؟ جی چلیے قاعدہ کون سا ہے, اخلاف ہے, گناہ کون سا ہے قاری صاحب بتا دیجیے گا بعد میں. I'm not booking you on the spot. چلیے تو یکون یکونان یکونون تکون تکونان یکن تکون تکونان تکونون تکونین تکونان تکن اکون نکون. صحیح روشن صاحب؟ جی حضرت. پڑھوں حضرت؟ جی جی. سب یکون پڑھنی ہے. یکونان جی یکون یکونان یکونون تکون تکونان یکن تکون تکونان تکنو تکنون تکنین تکنان تکن کو اکون کو نکون. مدہ کرے مولانا تکونون تکونین, تکو کو ذرا لمبا کھینچے. تکونین تکنان تکن اکون نکون. جی اب اس کو رٹا ماریں گے نا تو وہ زبان پہ چڑھ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ دونوں رٹا مارنا ہے, کوئی چارہ نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے آپ نے ضرب ضربا ضربو اسی قدر یہ دونوں رٹا مارنا ہے. بیکاز دس ٹو آر ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ماضی کی قسموں میں جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے آگے. اچھا اور بھائی ہیں شوکت صاحب؟ جی لبیک. جی جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکون یکونان یکونون تکون تکونان یکن تکون تکونان تکونون تکونین تکونان تکن اکون نکون. ماشاء اللہ. علی صاحب؟ یہ ہمارے علی جلد آتے نہیں یارو, ہے نہیں علی صاحب؟ جی حضرت. دقت کیا ہے بھائی؟ جی آگے بڑھیں. یکون یکونان نانی یکونون ماشاء اللہ. تکون تکونانی تکون نہ تکن یکن یکن تکون تکونانی تکنون تکنین نینا آپ بھی وہی غلطی کر تکنانی رہے ہیں جو روشن صاحب کر رہے ہیں. تکونون ہے نا, تکونینا تکونانی تکن اکون نکون. صحیح ہے. چلیے جزاک اللہ. تو یہ قاعدہ کیا ہے, کیوں کانا اور یکونو کی گردان یاد کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ٹائپس میں امپورٹنٹ ہے, ماضی کے ٹائپ میں یہ آئیں گے. کس اعتبار سے؟ دیکھیے کانا ماضی بمانے تھا, عموماً ماضی ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یکون مضارع بمانا ہو گیا, ہو جائے گا. عموماً صرف ہے نا, عموماً صرف مستقبل کے لیے استعمال عموماً صرف مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو عام طور پر ہے نا بائی ڈیفالٹ ان کے جو استعمال ہیں وہ کانا یکونو جیسے ہے ویسے ہی ہیں. کانا ماضی ہے اور مضارع
یکونو مضارع ہے، تو مضارع کے سیغے کے تحت وہ ان کے استعمال عام طور پر جیسے وہ ایسے ہیں ہی ہیں، مگر حال کے لیے زیادہ تر جملہ اسمیہ استعمال کیا جاتا ہے. صحیح ہے، جیسے زید بیمار تھا اور زید بیمار ہو جائے گا. تو میں بتا چکا ہوں حال کے لیے ہے نا عموماً جو عربی بول چال میں بھی نا جملہ اسمیہ استعمال کرتے ہیں حال کے لیے. صحیح ہے، تو اسی لیے کبھی کبھار مضارع جو ہے نا بول چال والی جو عربی ہے مضارع کبھی کبھار وہ لوگ حال کے لیے بھی لے لیتے ہیں اور مستقبل کے بھی لے لیتے ہیں، تو اسی لیے پورے رکھ چکے ہیں. اور حال کے لیے زیادہ تر جملہ اسمیہ استعمال کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیسا یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے، جیسے کانا ہے وہ لیسا. لیسا کے استعمال پر پابندی ہے نا گردان ماضی کی، لیکن معنی منفی، تو اس کو چھوڑ دیں فی الحال، ہے نا. لیسا پر ہم بحث نہیں کریں گے، وہ بعد میں آئیں گے. کانا و یکونو کو لے کے چلیں. صحیح ہے، تو ہاں یہ بھی ہمیں ضروری نہیں ہے. اب آئیے مین، تو ماضی کی اقسام. کانا یکونو سمجھ میں آ گیا ہے نا، یہ باقی بحث چھوڑیں فی الحال. ماضی کی اقسام جی جی کتنے لبیک. اقسام ہیں دیکھیے؟ ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی استمراری، ماضی شرطی اور شکیہ تمنا، یہ اقسام ہے. صحیح. اب آئیے ماضی بعید کو لے کے چلیں. پہلے ماضی بعید لیں. بعید کے معنی کیا ہے؟ دور، یعنی کام جو ہے وہ پاسٹ ٹینس میں ہوا ہے، کیونکہ فعل ہے نا، فعل ماضی میں ہوا ہے مگر ان قریب ماضی میں یا بہت سالوں پہلے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب قریب قریب یعنی ایک دن پہلے، یہ کبھی کبھار جو ہے نا 1-2-3 گھنٹے پہلے بھی ماضی قریب میں آ جاتا ہے زمرے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ماضی ماضی ہی ہے. تو جو قریب، ماضی قریب آگے آئے گا نا، ماضی قریب بھی آئے گا. بعید سے مراد بہت دنوں پہلے یا بہت سال پہلے. تو کتبہ لے لیں، اس نے لکھا. اب کانا لگائیں گے اس کے ساتھ، تو ماضی بعید کیا ہوگا؟ کانا اور کتبہ. بعید کتبہ جو ہے یہ ماضی مطلق ہے. کیا ہے؟ مطلق. اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے مطلق مانتے ہیں؟ مطلق کے معنی ہوتے ہیں المطلق یجری علی اطلاقہ، اس کی تعریف ہے. کیا ہے مطلق کے معنی؟ وہ کسی بھی طریقے سے پورا ہو جائے، بس ہوا. اب وہ قریب میں ہوا ہے نا، 2 گھنٹے پہلے ہوا، پیچھے ہے نا 1 دن پہلے ہوا، کب ہوا معلوم نہیں. جب یو ڈونٹ نو، ہے نا، پتا نہیں کہ وہ قریب میں ہوا یا بہت سالوں پہلے ہوا، نہیں معلوم، تو مطلقاً بول دیتے آپ کتبہ، اس نے لکھا. کب لکھا مجھے معلوم نہیں، بٹ لکھا، کیونکہ سامنے کتاب دکھ رہی ہے لکھی ہے، اور ابھی تو نہیں لکھا، آلریڈی لکھ چکا ہے، اس لیے وہ ماضی ہے. کب لکھا معلوم نہیں، وہ مطلق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ When you don't know whether it is قریب اور بعید، جی it is called مطلق. امید ہے سمجھ میں آ گئی. اور مطلق یہی ہے کتبہ، بائی ڈیفالٹ والا جو گردان آپ یاد کیے ہیں، اس نے لکھا. اب اس کو بعید کرنا، مجھے معلوم ہے کہ جو اس نے لکھا ہے، روشن صاحب نے جو لکھا ہے، وہ کئی دنوں پہلے لکھا ہے یا کئی سال پہلے لکھا ہے یا 1 سال پہلے لکھا، تو ہم لگائیں گے کانا. کانا کتبہ، اس نے لکھا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ترجمہ میں کیا آئے گا؟ تھا آئے گا. اگریڈ. تو فارمولا کیا ہوا ماضی بعید کا؟ کانا پلس فعل ماضی کی گردان از نتھنگ بٹ ماضی بعید. فہم تم؟ اب اتنا جان کر آپ یہاں آ جائیں چارٹ پر. قریب نہیں، میں بعید بتا رہا ہوں. کانا فعلا، کانا فعلا، اب یہ اس کی بھی گردان چلے گی، کانا کی بھی گردان چلے گی اور فعلا کی بھی گردان چلے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیم ٹو سیم. مشکل ہے مگر ایک دم زبان پہ چڑھ جائے تو یاد ہو جاتی ہے. اور قریب اور بعید اور استمراری یاد کرنا ہی ہے، یہ 3 یاد کرنا ہے. باقی جو اقسام ہیں بعید کے ماضی کے، بس جاننا ضروری ہے، معلوم کرنا ضروری، یاد کرنا ضروری نہیں. رہائشی مدرسے میں تو یاد وہاں بھی یاد کرنا ہے، مگر یہاں نہیں، ہمارے مدرسے میں یا ہمارے اکیڈمی میں نہیں. فہم تم؟ قریب بعید مطلق تو ایسے بھی یاد کرتے ہیں جی، قریب بعید اور استمراری. کلیئر؟ چلیے، جی حضرت. تو کیسے ہوگا یہ گردان؟ کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کننا فعلنا، کنتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتی فعلتی،
کنتما فعلتما کنتن فعلتن کنتو فعلتو کننا فعلنا. شروع میں ایسے آہستہ کر کے یاد کریں گے، بعد میں ایکسپریس ہو جائے. کانا فعلا کانا فعلا کانو فعلو کانت فعلت. میں بتایا نا ایک ردم میں یاد کریں یا طرز میں یاد کریں تو پھر یاد ہو جائے گی. کانا تا فعلا تا کننا فعلنا کنتا فعلتا کنتما فعلتما کنتم فعلتم کنتی فعلتی کنتما فعلتما کنتن فعلتن کنتا کنتو فعلتو کننا فعلنا. صحیح سب کو؟ تو یہ جب بعید مثبت، پھر منفی کیا ہوگا؟ کانا سے پہلے نہیں لگے گا ماں، سوری کانا سے پہلے نہیں لگے گا، فعلا سے پہلے لگے گا ماں، کیونکہ یہ منفی اس کا ہے نا، کانا کا منفی نہیں ہے. تو کانا ما فعلا کانا ما فعلا کانو ما فعلو کانت ما فعلت کانتا ما فعلتا کننا ما فعلتا کنت ما فعلتا کننا ما فعلنا کنتا ما فعلتا کنتما ما فعلتما کنتم ما فعلتم کنتی ما فعلتی کنتما ما فعلتما کنتن ما فعلتنا کنتما فعلتو کننا ما فعلنا. صحیح جی طرح سے یاد کریں، یاد ہو جائے گی. پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس. اور مولانا صاحب جو ہے نا، ان کے جو جتنے بھی خاندان کے افراد یہاں ہیں، ان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ حضرت تھوڑا تھوڑا دیں. صحیح ہے. تو میں آج آپ لوگوں کو صرف بعید مثبت اور منفی مطلق تو ایسے بھی یاد کرنی ہے، قریب بھی دوں گا کیونکہ قریب آسان ہے یہاں، کیونکہ گردان ہے نہیں نہ کانا کی. قد لگائیں گے، قریب میں کیا لگائیں گے؟ قد. قد. صحیح قد. اب یہاں دیکھیے قریب. کتبہ اس نے لکھا، مطلق ہے. قد کتبہ اس نے لکھا ہے، وہ لکھ چکا ہے. کیا ترجمہ بنے گا؟ اس نے لکھا ہے، وہ لکھ چکا ہے. اب اس کو کیا بولیں گے؟ ماضی قریب بولیں گے. اس کو انگریزی میں پریزنٹ پرفیکٹ بولتے ہیں، حالانکہ ہے ماضی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر جی پریزنٹ کے اعتبار سے لیتے ہیں انگریزی والے اس کو. اس نے لکھا ہے، پکا ہے، یہ پرفیکٹ ہے. کسی کام کے تھوڑی دیر قبل یا ماضی قریب میں ہونے کا مفہوم ہو تو اس کو ماضی قریب کہتے ہیں اور قد لگاتے ہیں. قد جاءکم ہے نا من اللہ جی یہی وہ میں بھی کتاب عرض کرنے لگا تھا، قد جاءکم. ہاں تو قد جا جاءکم. جا جو ہے یہ بھی فعل ہی ہے نا، فعل ماضی ہے جی. تو قد جاءکم قریب ہے کہ ہم بھیجیں. اب یہاں قریب کے معنی بھی لے سکتے ہیں، کوئی لوڑ نہیں ہے، مگر یہاں تحقیق کے معنی میں بھی لیتے ہیں. کبھی کبھار قد تحقیق کے معنی میں بھی آتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تحقیق ہم نے، کیونکہ یہ پرفیکٹ ہے، ہم بھیجے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کا ایک نور اور ایک کتاب. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب بھیجے ہیں تو پہلے کہیں تھا نا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ علماء پھر اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو مقرر حضرات ہوتے ہیں، خاص طور ہاشم میاں قبلہ اشرفی مدظ العالی بڑی بہترین انداز میں ان کی تشریح کرتے ہیں. نور آیا ہے تو کہیں تھا نا، تو تھا تو کہاں تھا؟ پھر وہ گہری باتیں، تقریر کرنا مقصد نہیں ہے. چلیے قد لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ ماضی قریب بنے گا. تحقیق کے معنی بھی آ سکتا ہے یا قریب کے معنی میں، دونوں ایک ہی ہیں کیونکہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے کہ نہیں؟ قد کی گردان نہیں ہوتی ہے. کلیئر؟ جی حضرت. چلیے اب یہ دونوں آپ نے جان لی اور یہ پی ڈی ایف کو رکھیں. تو قد فعل قد فعلا قد فعلو قد فعلت قد فعلتا قد فعلنا قد فعلت قد فعلتما قد فعلتم قد فعلتی قد فعلتما قد فعلتن قد فعلتو قد فعلنا. ابھی ترجمہ پر کچھ بحث نہیں کر رہے ہیں ہم، بس گردان رٹنے میں کام کریں. ترجمہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. اور اسی قدر ما لگائیں گے بیچ میں. قد ما فعل قد ما فعلا قد ما فعلو کا قد ما فعلت قد ما فعلتا قد ما فعلنا قد ما فعلتا قد ما فعلتما قد ما فعلتم قد ما فعلتی قد ما فعلتما قد ما فعلتن قد ما فعلتو قد ما فعلنا. یاد کرنی ہے حضرت، کرنی ہی ہے، کوئی چارہ نہیں. فی الحال یاد کر لو، بعد میں بھول گئے تو کوئی لوڑ نہیں ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھولنا مطلب کیا ہے؟ یاد کیے ہیں بھول گئے کہ روانگی کے ساتھ نہیں آئے گی، مگر پتا تو ہے نا کیا ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ معلوم کر لیں، یاد کر لیں، یاد رہا تو مدینہ مدینہ، نہیں بھول گئے حضرت کتاب دیکھ کے تو سمجھ میں آ جائے گی نا، تو بس اتنا کافی ہے ہماری اکیڈمی میں۔ رہائشی مدرسے میں کوئی چارہ نہیں نا، اب وہاں پر بھی ٹول مٹول چل رہے ہیں، کیونکہ جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں ان کو پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہے سند، تو یہ وہ الگ بات ہے، پورے وولٹائل مطلب وہ دیسی گھی اور وہ انداز ہو گئی اب، ڈالڈا ملا کر تب وہ ڈالڈا عالم نکل رہے ہیں، مفتی صاحب نے خود بتایا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ گئے تھے ایک جگہ دستار بندی میں شوکت صاحب، اور وہاں دیکھے تو جی لبیک۔ اس مدرسے میں کوئی فضیلت ہے ہی نہیں نا، کوئی پڑھانے والے فضیلت کے علماء بھی نہیں ہے، اور وہ بچے پڑھے بھی نہیں ہیں۔ افسوس مدر افسوس، استاد محترم کو ہے نا بڑی ہے نا دل آزاری کا باعث ہوا کہ وہ گئے تھے، کیونکہ وہاں پر غالباً ایک بڑے ہے نا مفتی اسلم صاحب تھے یا کوئی اور تھے بزرگ جو شموگا کے تھے، وہ وہاں پر ان کی دستار بندی کے لیے آئے تھے۔ حضرت مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی دیدار اور ان سے ملنے کے لیے گیا، اور مجھے ایسا پتا چلا کہ وہاں کوئی ہے نا دے رہے ہیں دستار فضیلت، حالانکہ وہ لوگ فضیلت پڑھے ہی نہیں ہے، دور حدیث کیے ہی نہیں ہے، بخاری مسلم تو چھوئے ہی نہیں اللہ اکبر، اللہ ہے نا، اکبر۔ دستار بندی کر رہے ہیں اور بڑے مفتی صاحب کو بلا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ سے کروا رہے ہیں، شاید حضرت کو بھی پتا نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے 1 بجے تک تھے، حضرت لیٹ ہو گئے تو وہ تشنگی باقی رہی، حضرت بس معائنہ کرے کہ یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، تو استاد محترم جتنے جمالی اتنے جلالی بھی ہیں اور پابند بھی ہیں اور بہت قاعدے کے ہے نا پابند ہیں وہ، تو پھر ان کو پسند نہیں آیا، وہ نکل کے آ گئے، تو ایسے بھی ہو رہا ہے۔ خیر ہمارا مقصد یہ نہیں کہ بھول جاؤ تو بھول جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اگر بھول بھی گئے تو پھر وہ آپ ہے نا اس کو یاد کر سکتے، ایک بار زبان پہ چڑھ جائے نا، مولانا تجربے سے بتا رہا ہوں وتھ ایکسپیرینس، وہ دوبارہ یاد کرنے میں بہت آسان ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں کیونکہ وہ ایسا ہے بیٹھ حضور، ہاں کیا یہ مطلب یاد نہ ہو؟ فار ایگزامپل جیسے ہم جی یہاں پہ اگر بولیں قد فعلا، مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا مطلب مجھے پتا ہے، مطلب سمجھ میں قد آئے گا تو قریب مطلب کا سمجھ معنی میں آ دے گیا۔ گا، ہاں فعلا یہ کی کیا ہے؟ قریب کی اس ایک قریب مرد کی نے ایک کیا، مطلب ہاں کیا۔ اس ایک مرد نے کیا تو قریب ہے کہ اس ایک مرد نے کیا، بس عام معنی لگا لیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں یعنی آپ کو اس کا معنی وغیرہ تو کم از کم اتنا علم میں بالکل ہو نا۔ بالکل ماشاء اللہ، تو وہی میرا کہنے کا مقصد، اگر بھول بھی جائے تو کوئی لوڈ نہیں، بس اس کو سمجھ میں آ جائے، سمجھ کر پڑھیں الحمدللہ۔ تو کہاں چلے گیا؟ بعید کا قریب کا فارمولا مل گیا نا الحمدللہ، کہ کانا پلس قد پلس فعل ماضی، ماضی قریب، یہ فارمولا ہے، قد پلس فعل ماضی از، یہ یاد ہو تو بس کافی ہے، کیونکہ آپ کو گردان پتہ، دربا قد دربا قد دربا قد دربو قد دربت قد دربتا قد دربنا قد دربتا قد دربتما قد دربتم قد دربتی قد دربتما قد دربتنا قد دربتو قد دربنا، یاد ہوگی ماشاءاللہ، فارمولا ہو جائے یاد تو بس کافی ہے۔ کلیئر؟ چلیے جی لبیک۔ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کچھ پہلو نکلیں گے کیا، ہاں بس کافی ہے۔ تو ہم نے ماضی بعید اور قریب کو دیکھ لی ہے نا، آگے انشاءاللہ جی آج کے لیے کافی ہے۔ کافی ہے، بالکل کافی ہے، میں کوئی لوڈ زیادہ نہیں دوں گا، بس ما ایک لگانا ہے نا، قریب مثبت اور منفی، اور ماضی بعید مثبت اور منفی، یہ 3 یاد، یہ تو یہ ایسے بھی یاد کرنی ہے مطلق ہے نا، یاد بھی ہوگی الحمدللہ۔ قریب کو قد لگا دیں اور منفی کو قد کے بعد ما لگا لیں، اور کانا کی گردان فعل کی گردان، کانا کی گردان ما لگانا ہے، پھر فعل کی گردان، یہ تھوڑی مشکل لگے گی یارو، مگر کل سنیچر ہے، اگلا اتوار ہے، جتنا ٹائم نکالیں محنت کریں، کیونکہ جو دور تعلیمیت میں جو محنت ہوتی ہے نا مولانا، وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے، مستاد محترم یہ فرماتے ہیں جتنا مطالعہ کرنا ہے دور تعلیمیت میں کر لو، بعد میں آپ کو کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، صرف درس و تدریس کی حد تک ہی رہ جائیں گے ہم، کنٹیکس کے اعتبار سے اچھا یہ سبق ہے چلو اس کو 2 گھنٹے تیاری کر لیں، مواد بنا لیں، پڑھا لیں، پھر فبیہا صحیح ہے، مطالعہ بھی اسی قدر کریں اور محنتیں بھی کریں۔ میں بس اتنا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت بخشے اور صرف کی گردان سب کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اللہم ربنا تقبل حاضر فی الدرسی ما جمیل حاضرین والغائبین واجعلنا من الشاکرین، آمین یا رب العالمین۔
بجاہ سیدنا نبی الامین. سوچتے ہوں گے کہ حضرت پوچھتے بول کے ہم سوچے تھے. میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مولانا، محنت کیے ہیں تو آپ خود ہے نا اس کے ہے نا جواب دیں ہیں. ہماری محنتیں ہیں، انشاءاللہ ایک دن رکھیں گے اور سارا ہم پوچھیں گے انشاءاللہ ادھر ادھر کر کے. صحیح ہے؟ جی حضرت. میں پھر یہ نہ سوچیں جی کہ اگلے لبیک. ہفتے حضرت نہیں پوچھیں گے، پوچھ بھی سکتا ہوں. یہ نہج نہیں بنا کے رکھیں کہ ڈیفالٹ لے ہی ہو چلو حضرت بولتے پوچھتے نہ. اگر وہ طول کر لیں گے آپ تو پھر وہ ہے نا آپ کے لیے خسارے کا باعث ہوگا. برائے کرم سوچیں کہ حضرت پوچھنے والے ہیں تو پڑھ لیں. ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں پوچھ لوں، ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ میں لیٹ شروع کیا نا، میری میٹنگ تھوڑی لمبی چلے گی مینیجرز کے ساتھ، تو اس سبب سے میں پوچھا نہیں، ورنہ میں پوچھ لیتا.